اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقل رب زدنی علما وقل رب زدنی علما وقل رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پیارے بچوں، 9 ستمبر سن 2020 بروز بدھ، آج کا جو آپ کا سبق ہے وہ ہے خط نمبر 7 اور خط نمبر 8۔ پیارے بچوں، اس خط کو پڑھنے سے پہلے خط کے حوالے سے چند چیزوں کا جاننا ضروری ہے، جس میں کچھ ہدایات ہیں، خط کے حصے ہیں، القاب و آداب ہیں۔ تو ان چیزوں کو جاننے سے پہلے ہم اس کی سرگرمی کی طرف چلتے ہیں۔ تو آج کی آپ کی سرگرمی یہ ہے کہ آپ نے اپنے چھوٹے بھائی جو کہ دوسرے کسی شہر میں رہتا ہے، اس کو کرونا وبا کے دوران حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کے بارے میں خط لکھنا ہے۔ تو یہ آج کی آپ کی سرگرمی ہے، اور اس کے تدریسی مقاصد کی طرف چلتے ہیں۔ تو اس کے تدریسی مقاصد یہ ہیں کہ دو آدمیوں کے درمیان اطلاعات اور معلومات کے پیغام پہنچانے کا نام خط ہے۔ اس سبق سے آپ یہ جان پائیں گے۔ اور نمبر 2، آپ کو اس سبق سے یہ معلوم ہو جائے گا کہ جب کسی کو خط لکھا جاتا ہے تو اس کے آداب کیا ہوتے ہیں، ہمیں خط کو احسن طریقے سے مرتب کرنے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، یہ آپ کو اس میں پتہ چل جائے گا۔ اور دوسری بات یہ بھی پتہ چلے گی کہ جب آپ کسی کو خط لکھتے ہیں تو ان سے جو انسان کے اندر احساسات پیدا ہوتے ہیں، جو ایک ملاقات کی تڑپ پیدا ہوتی ہے، وہ کیسی ہوتی ہے، آپ کو اس سبق سے یہ بھی پتہ چل جائے گا۔ اب چلتے ہیں ہم اس سبق کی طرف۔ سب سے پہلے اس کی ہدایات آپ جان لیں۔ نمبر 1 کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ خط ایک تحریری ملاقات ہے، جس سے ہم اپنے حالات ایک دوسرے کو بتاتے ہیں۔ اسی وجہ سے خط کو آدھی ملاقات کہا جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ تو نہیں پاتے، لیکن ہم اپنے اور دوسرے کے حالات سے آگاہ ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، جس چیز کا آپ کو جاننا ضروری ہے، یہ خط لکھنے کے لیے جس چیز کی آپ کو ضرورت ہوگی تو وہ یہ ہے کہ خط لکھتے وقت یوں آپ نے سمجھنا ہے کہ آپ جسے خط لکھ رہے ہیں وہ آپ کے بالکل سامنے بیٹھا ہوا ہے اور آپ کی باتیں بڑے غور سے سن رہا ہے، اس لیے اس کی بزرگی یا خردی کا لحاظ رکھتے ہوئے آپ نے بات کرنی ہے۔ اور نمبر 3، جو کچھ آپ لکھنا یا کہنا چاہتے ہیں اس میں طوالت نہیں آپ نے لانی، بالکل مختصر الفاظ میں اس کو لکھنا ہے تاکہ پڑھتے وقت دوسرے کا وقت ضائع نہ ہو۔ اور نمبر 4، خط میں کوئی فضول بات نہ لکھیں، مطلب کی بات لکھیں، اور جو کچھ بھی لکھیں وہ صاف اور خوش خط کر کے لکھیں تاکہ پڑھنے والے کو کسی قسم کی پریشانی لاحق نہ ہو۔ نمبر 5، خط کو چھوٹے چھوٹے جملوں میں مرتب کریں۔ لمبے فقرے اکثر الجھن کا باعث بنتے ہیں کہ ایک آدمی بلا وجہ جو ہے وہ فقرے کو لمبا کرتے چلے جا رہا ہے، تو مقصد کی بات جب وہ آخر میں کہتا ہے تو انسان کو پریشانی لاحق ہوتی ہے کہ اتنی لمبی بات جو اس نے طوالت اختیار کی، اس کا کیا مقصد تھا، جبکہ مقصد کی بات اس نے آخر میں کی ہے۔ اور آپ نے خط کا آغاز جب کرنا ہے تو سب سے پہلے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے اپنا مختصراً پتہ لکھنا ہے کہ میں جو یہ خط لکھ رہا ہوں تو اس وقت میں کون سی جگہ سے یہ خط لکھ رہا ہوں،
اور اس کے نیچے آپ نے تاریخ درج کرنی ہے، تاریخ لکھنی ہے کہ کس تاریخ کو آپ خط لکھ رہے ہیں۔ اچھا، یہ چیز ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو چند اصطلاحی چیزیں بھی جاننا ضروری ہیں کہ جو چیز آپ لکھ رہے ہیں، مطلب جو خط آپ لکھ رہے ہیں، اسے مکتوب کہتے ہیں، اور جو لکھ رہا ہے، لکھنے والے کو کاتب کہتے ہیں کہ وہ لکھنے والا ہے، اور جسے خط لکھا جا رہا ہے اسے مکتوب الیہ کہتے ہیں کہ اس کی طرف خط جا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ اب ہم چلتے ہیں خط کے حصوں کی طرف۔ تو عموماً خط مندرجہ ذیل حصوں پر جو ہے وہ مشتمل ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 56 کھولیں تو اس میں آپ کو یہ چیز مل جائے گی کہ خط کے حصے کتنے ہوتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو پیچھے بتایا کہ آپ کو اپنا پتہ لکھنا ہے کہ آپ کس جگہ سے یہ خط لکھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو تاریخ، یہ خط کا ایک حصہ ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے لقب لکھنا ہے کہ جس کو آپ خط لکھ رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ اپنے ابو کو خط لکھ رہے ہیں تو آپ نے اس میں لکھنا ہے کہ محترم ابا جان، یا آپ اپنی امی کو خط لکھ رہے ہیں تو محترمہ امی جان۔ اچھا، یہاں پہ ایک غلطی کا ازالہ کرتا چلوں کہ اکثر و بیشتر ہم نے اپنے طلباء کو دیکھا ہے کہ وہ اس چیز کا خیال نہیں کرتے کہ ابا جان کے ساتھ بھی وہ محترم لگا رہے ہوتے ہیں، اور امی جان کے ساتھ بھی وہ محترم لگا رہے ہوتے ہیں، خالہ جان کے ساتھ بھی وہ محترم لگا رہے ہوتے ہیں، آپا جان کے ساتھ بھی وہ محترم لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ محترم ہر جگہ نہیں لگتا۔ اس میں آپ نے ذرا خیال کرنا ہے کہ اگر جس کو آپ خط لکھ رہے ہیں وہ مؤنث ہے تو اس کی جگہ اس وقت آپ نے محترمہ کا لفظ لکھنا ہے، اور اگر وہ مذکر ہے تو اس وقت آپ نے محترم کا ذکر کرنا ہے، محترم لکھنا ہے۔ تو اس چیز کا آپ نے خاص طور پر خیال رکھنا ہے، جبکہ اکثر ہمارے طلباء اس چیز کا خیال نہیں کرتے۔ نمبر 3، جو خط کا تیسرا حصہ ہے کہ آپ نے لقب دینے کے بعد ان کو السلام علیکم کہنا ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی بھی دعا ان کو دینی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور نمبر 5، خط کا مضمون، کہ آپ جو خط لکھ رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے، آپ کے خط لکھنے کا، کہ اس میں آپ کیا بتانا چاہتے ہیں، کیا پوچھنا چاہتے ہیں، اس چیز کا ذکر جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے۔ اور نمبر 5، اختتام مکتوب، یعنی کہ خط کا اختتام آپ نے کیسے کرنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ اپنے ابو جان کو خط لکھ رہے ہیں، آپ نے پورا خط لکھ لیا، اب آپ نے اس کا اختتام کرنا ہے، تو اس میں آپ نے لکھنا ہے کہ آپ کا پیارا بیٹا، یا آپ کا تابع دار بیٹا، یا آپ کا فرما بردار بیٹا یا بیٹی، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے اس طرح سے اس کا اختتام کرنا ہے۔ اس کے بعد چھٹا حصہ خط کا جو ہے وہ یہ ہے کہ جو آدمی بھی خط لکھ رہا ہے، مثال کے طور پہ آپ خط لکھ رہے ہیں تو آپ نے اپنا نام ذکر کرنا ہے۔ آپ اپنے ابو جان کو خط لکھ رہے تھے، آپ نے لکھا، اختتام کرتے وقت آپ نے لکھا آپ کا پیارا بیٹا یا بیٹی۔ اس کے بعد آپ نے اپنا نام درج کرنا ہے کہ میرا نام کیا ہے، ٹھیک ہے، میں کون سا بیٹا ہوں آپ کا، یا کون سی بیٹی آپ کو خط لکھ رہی ہے، ٹھیک ہے، یا کون سی بیٹی آپ سے مخاطب ہے۔ تو آپ نے اپنا نام لکھنا ہے اور پتہ لکھنا ہے کہ میں فلاں بنت فلاں یا فلاں ابن فلاں فلاں جگہ سے جو ہے وہ میں خط لکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جس کی طرف آپ خط بھیج رہے ہیں، ابو جان کی طرف بھیج رہے ہیں یا امی جان کی طرف، چچا کی طرف، آپا کی طرف، ماموں کی طرف، جس کی طرف بھی بھیج رہے ہیں، تو جس جگہ وہ رہتے ہیں اس جگہ کا پتہ آپ نے لکھنا ہے۔ یہ آپ کے خط کا 7واں حصہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد القاب و آداب کی طرف آئیں تو وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اگر آپ اپنے والد کو خط لکھ رہے ہیں تو آپ نے ان کو کہنا ہے کہ جی محترم ابا جان، اور اگر والدہ کو لکھ رہے ہیں محترمہ امی جان، اور اگر چچا کو لکھ رہے ہیں محترم چچا جان، اور اگر چچی کو لکھ رہے ہیں محترمہ چچی جان، اور اگر آپا کو لکھ رہے ہیں تو محترمہ آپا جان، اور اگر بڑے بھائی کو لکھ رہے ہیں تو محترم
بھائی جان، ٹھیک ہے جی، یہ القاب ہو گئے، اور اسی حساب سے جس کو آپ خط لکھ رہے ہیں اسی حساب سے آپ کے خط کا اختتام بھی ہوگا۔ اب چلتے ہیں آپ کے خط کی طرف۔ تو آپ کا جو خط نمبر 7 ہے وہ ہے چچا کے نام خط۔ تو جیسے میں نے آپ کو پیچھے بتایا کہ کس ترتیب سے آپ نے خط لکھنا ہے، اسی ترتیب سے آپ خط لکھتے چلے آ رہے ہیں۔ پھر آپ نے لقب لکھا، محترم چچا جان السلام علیکم، آداب و تسلیم بھی ہو گیا اور لقب بھی ہو گیا۔ اس کے بعد آتا ہے خط کا مضمون۔ تو خط کے مضمون میں جیسے آپ کے سامنے، اگر آپ اپنی کتاب کو کھولیں تو آپ کے سامنے آئے گا کہ شاید آپ نے خط نہ لکھنے کی قسم کھا رکھی ہے۔ ابا جان نے بھی آپ کو خط لکھا، جواب نہ دارد، مطلب کہ آپ نے جواب نہیں لکھا، اور امی جان نے بھی آپ کو مکتوب بھیجا، خط لکھا، لیکن اس کا بھی آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب خود یعنی کہ میں آپ کا بھتیجا آپ کو خط لکھ رہا ہوں، امید کرتا ہوں کہ آپ جواب سے محروم نہیں کریں گے۔ اب دیکھیں خط کا جو مضمون لکھا گیا ہے، چچا جان کی طرف خط لکھا جا رہا ہے، تو سب سے پہلے بھتیجے نے، جس کو آپ کہہ لیں کہ پیار سے بات کی یا ایک لاڈ سے بات کی، ٹھیک ہے جی، اس اعتبار سے بات کی کہ آپ نے تو جی خط نہ لکھنے کی قسم کھائی ہوئی ہے، حالانکہ ابو نے، امی نے، سب نے آپ کو خط لکھا ہے، لیکن آپ نے کوئی جواب ہی نہیں دیا ان کا۔ خود تو خط کیا لکھ کے اپنے حالات سے آگاہ کرنا تھا آپ نے، کہ آپ نے ابو جان اور امی جان کے خط کا جواب بھی نہیں دیا۔ اب خود میں پریشان ہو کر خط لکھ رہا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ اب آپ خط کا جواب لازمی دیں گے۔ تو آگے لکھا ہوا ہے کہ سب سے پہلے یہ بتائیے اب چچی جان کی صحت کیسی ہے، بخار اترا یا نہیں؟ ڈاکٹر صاحب کی کیا رائے ہے کہ جب گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو سب سے پہلے ان کی خیریت دریافت کیجئے، کہ اگر کوئی چچی جان، مثال کے طور پر اس خط میں چچی جان کی صحت ٹھیک نہیں تھی، پتہ چلا تھا، تو اب پہلے چچی جان کی صحت کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ ان کا بخار اترا یا نہیں، ڈاکٹر کو دکھایا یا نہیں، رپورٹس کیا کہتی ہیں، جو بھی آپ کو اس وقت کے اعتبار سے جو چیزیں آپ کو پتہ ہیں وہ آپ اس اپنے خط میں لکھ سکتے ہیں۔ اور آگے پھر بتایا کہ لاہور میں اچھے سے اچھا اور بہتر سے بہتر علاج میسر آ سکتا ہے۔ آپ جس شہر میں رہتے ہیں، اگر آپ کے چچا اس سے چھوٹے شہر میں یا گاؤں میں یا قصبے میں رہ رہے ہیں تو آپ ان کو اپنی طرف آنے کی دعوت دیں، کہ اس سے ان کو اپنا پن محسوس ہوگا کہ ہمارے کوئی اپنے اتنے ہمارے خیر خواہ ہیں کہ وہ ہمیں اپنے پاس بلا رہے ہیں کہ مریض کا علاج جو ہے وہ اچھا ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس ترتیب سے آپ نے جو ہے وہ خط لکھنا ہے، اور پھر اس کا اختتام کرنا ہے آپ نے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اب یہ چچا کے نام خط ہے تو آپ نے اس کے آخر میں لکھنا ہے آپ کا بھتیجا، ٹھیک ہے۔ پھر جو بھی آپ کا نام ہے وہ آپ نے نیچے نام لکھ دینا ہے اور اپنا پتہ لکھ دینا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا سبق اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ ان دونوں خطوں کو یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے جی، اور اپنے الفاظ میں آپ نے کیلیگرافی رائٹنگ میں اپنے ہوم ورک رجسٹر کے اوپر لکھنا ہے۔ اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آتی تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں، اور باقی خط کے حصے، خط کے آداب، خط کی جو ہدایات میں نے آپ کو بتائیں وہ آپ نے زبانی یاد کرنی ہے۔ اس حوالے سے آپ سے سوالات کیے جائیں گے اور آپ نے اس کے جواب دینے ہیں۔ اب چلتے ہیں اختتام کی طرف، تو اختتامی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، فی امان اللہ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔